ناظرین، ادیبوں اور شاعروں کی ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شاعر جیم سین دھڑکن۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے دعوت دی اور ہمیں یہاں بلوایا، بہت شکریہ جناب۔ آپ کا بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے۔ یہ ساتھ بیگم صاحب ہیں؟ والدہ صاحبہ ہیں، اسکول داخل کروانے لائی ہیں مجھے۔ جی بھائی ظاہر ہے بیگم صاحبہ ہی ہیں، ان کی عمریہ دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ویسے تو جنید میاں ہم سے کافی چھوٹی ہیں، اچھا، ماشاءاللہ صحت مند لگتی ہیں۔ ہاں تول کے بڑی ہیں مگر آئی ڈی کارڈ دیکھ کے چھوٹی ہے۔ ہماری کزن ہے، پھپھو کی بیٹی ہے، اچھا اچھا اچھا۔ اس لیے فیملی میں شادی کا رواج ہونے کی وجہ سے ہمارے حصے یہی آئی، اور 20 سال چھوٹی تھی، اس کے باوجود والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، والدہ محترمہ نے اصرار کیا اور ہم نے اقرار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت ہے، ہم تو اس کا دینا نہیں دے سکتے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا بیاہ رچ گیا، اور ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زوجہ ہے، ہماری گھر والی ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا گھر بھر گیا ہے خوشیوں سے وہ بھی خوش نظر آ رہی ہیں، بہت زیادہ ماشاءاللہ خوشی سے صحت مند بھی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی تو شوگر ہو گئی ہے، ہاں ورنہ آپ اگر اس بیماری سے پہلے ان کو بیماری تو ہم نہیں کہتے، شوگر کس کو ہے جی؟ مانتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتی ہیں کہ جب بھی کسی کو بتاتے ہو کہ شوگر ہے تو اگلا فٹ کہتا ہے کہ ابھی تو شوگر ہے تو یہ حالت ہے، نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو ہم کافی دفعہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دھڑکن صاحب آپ تو آج بہت ہی زیادہ سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ جی ہاں جنید میاں، اصل میں ان کے سامنے تو ہماری حالت وہی ہوتی ہے جو پاکستانی وزیر اعظم کی امریکہ کے صدر کے سامنے ہوتی ہے، اکٹھا ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور یوں ہی ہر دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ قرضہ چاہیے ہمیں، تو قرضہ تو انہوں نے ہمیں دے دیا، مقروض کر دیا، ہاں کر کے مقروض کر دیا ہمیں، 3 دفعہ قبول قبول کہہ کے ہمیں مقروض کر دیا، ورنہ کہاں ہمارے حصے آنی تھی اتنی زیادہ، میرا مطلب ہے اتنی نزدیک، زیادہ نزدیک رشتے کی خاتون ہمیں کیسے مل پاتی؟ آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ نہیں آپ گھر چل لیں۔ ہاں گھر بھی پیار سے کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں پیار سے، غصے میں تو بات نہیں کرتی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی، ہمیں ہی اٹھا کے دیوار میں دے مارتی۔ نہیں ویسے تو آپ دھڑکن صاحب یہ تو غالباً آپ میرا خیال ہے عذرائے محبت مذاق پہ فرما رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ شاعری کرتے ہوں گے، جب جہاں تک آپ کے فن کا تعلق ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بھابھی آپ کو اسسٹ کرتی ہوں گی۔ اسسٹ تو نہیں کرتی، البتہ ریزسٹ کرتی۔ آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ انہوں نے ہماری تازہ غزل کے اوپر شکرگندی رکھ کے کھائی ہے، اور اس میں سے جو حاصل غزل شعر ہوتا ہے وہ ہی کھٹے کے ساتھ چو جاتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ادب شناس ہے نا، مطلب حاصل غزل شعر تلاش کرنا اور اس کے اوپر کھٹا نچوڑنا، یہ تو ادب شناسی کی علامت ہے۔ بڑی باریک بھی ہے، اچھا جسم کے حوالے سے نہیں، ذہن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی سوچ سمجھ دی ہے۔ آپ کو ان کی شاعری پسند ہے؟ ارے جنید بھائی، جب شاعر پسند کر لیا تو شاعری کیا پیچھے رہ جائے گی؟ پسند کیا تھا انہوں نے ہمیں، اب تو ہمارا رواں رواں ان کی محبت میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیے جنید صاحب، ہم اپنے آپ کو بہت
خوش قسمت سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. کہ اللہ پاک نے ان کے ذہن میں ہمارے لیے اتنی محبت ڈال دی ہے. بہت زیادہ محبت. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں. یہاں بڑی بولتی چل رہی ہے آپ کی. گھر میں تو بولتی بند ہو جاتی جنید بھائی. بولتے ہی نہیں. ارے ہم یہاں بھی کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم تو محبت فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ یقین مانیے سارا دن ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہمارا تو. دن گزرتا ہی نہیں اگر یہ ذرا سا تھوڑا دور ہو جائے. ہمیں تو اکثر محلے کے شرارتی لڑکے کہتے ہیں کہ دھڑکن میاں آپ کا تو بیوی کے ساتھ وہی حال ہوتا ہے جیسے ٹرک کے ساتھ بندریا کا ہوتا ہے. جی ہم کہتے ہیں بھائی ہم کہاں جائیں, انہی کے پیچھے رہنا ہے نا ہم نے تو یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہوتا ہے کہ آپ اچھا دھڑکن صاحب یہ بتائیے, آپ نے اپنے ذہن میں بھابھی کو رکھ کر کوئی شاعری بھی کی ہے؟ ارے آپ کیسی بات کرتی ہیں, ہر لفظ انہی کے لیے ہے. آپ شاعری کی بات کرتی ہیں, غزل ہو, نظم ہو, آزاد نظم ہو, ایون ہم نے تو قوالی بھی ان کو ذہن میں رکھ کے لکھی ہے. پھر انہوں نے انکار کر دیا, پھر عزیز میاں نے گائی. جنید بھائی میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ ان کی زبان ہی نہیں بند ہو رہی. یہ سارا آپ کے کیمروں کا کمال ہے. گھر میں تو بولتے نہیں. اچھا. ہاں خاص طور پہ میرے سامنے. نہیں آپ سمجھی نہیں ہیں, معاف کیجئے گا. اصل میں انٹرویو شاعر کا ہے, شاعر کی بیگم کا نہیں. ورنہ ہماری ایسی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم ان کے سامنے بولے, اور خاص طور پہ اس وقت جب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوں. اچھا تھوڑی سی انکمفرٹیبل بیٹھی ہیں بھابھی میرا خیال ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ صوفے سے پوچھئے. وہ اگر انکمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ اللہ کے فضل سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے. میں نے کہا دھڑکن جی جی آپ نے آج گھر جانا ہے نا؟ جی ہاں میں ظاہر ہے آپ جب کہیں گی اسی وقت چل پڑیں گے. آپ کو پتا ہے نا گھر میں گیس نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں, بازار سے کھانا خرید لیں گے. کھانے کو گولی مارو, سینک کرنے کے لیے اینٹ کہاں سے گرم کرو گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کپڑا گول کر کے تو آپ مہربانی فرما دیا کرتی ہیں. اصل میں جنید میاں اتنی محبت کرنے والی اہلیہ کہ چوٹوں پہ ٹکور بھی خود کرتی ہیں. جی ہاں یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اگر ہاتھ چل پڑے ان کا تو پھر اس کے بعد لازمن ٹکور بھی خود کرتی ہے. بخدا ان کی یہ خوبی میں ان کے پیٹھ پیچھے بھی ضرور کہتا ہوں. کبھی ایسا نہیں میں نے کیا. دیکھیں جو خوبی ہے آپ کے ساتھی میں وہ آپ کو بتانی چاہیے. تو یہ ہماری زندگی کا ایسا ساتھی ہے جن کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کتنے خوشحال ہوتے. میرا مطلب ہے کہ ہم خوشحال خان خٹک ہوتے, کوئی بڑے آدمی ہوتے ہم. یہ تو انہی کی محبت ہے کہ ہم ان کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ چھوٹے بنے رہے. بڑی باتیں کریں, گھر کے حالات دیکھیں, مسلسل فاقے چل رہے ہیں. شکر کریں میرے ساتھ شادی ہو گئی آپ کی. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی نا تو کب کی پھر کر کے اٹھ گئی ہوتی. ان سے پھر ہوتا نہیں. ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی صوفے پہ چڑھ کے پھر کرنے کی, ان سے پھر نہیں ہوا, صوفہ پھڑس ہو گیا. دھڑکن جی میں صدقے جاؤں, دھڑکن میں جی نوکر ہوں آپ کا. اصل میں یہ تو آپ کی تعریف ہی ہے جو بھی منہ سے نکل رہی ہے. ارے تعریفوں سے پیٹ نہیں بھرتا. جب سے آپ کے ساتھ بیاہی آئی ہوں ایک وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھلا تو سکے نہیں. خیر یہ کام تو مسٹر ٹاٹا بھی نہ کر پاتا. اگر اس کے ساتھ بھی بیاہی جاتی تو وہ بھی بیچارہ پہلے وقت آپ کو کھانا کھاتے دیکھ کے مسٹر ٹاٹا ٹاٹا کر کے نکل جاتا. ارے کتنا کھاتی ہوں. نہیں جتنا مرضی کھائیں, ہمیں تو خوشی ہے. یقین مانیے جنید میاں ہم کبھی بھی برا نہیں مناتے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم ان کو کھاتا دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں, دل سے کہتے ہیں, بھئی جتنا مرضی کھاؤ مگر بچوں کے لیے تو تھوڑا چھوڑ دو. چونکہ بچے بھی آپ کے ہی ہیں, ہم کوئی پیچھے سے تو لے کے نہیں آئے. تو جتنا تو میں کھاتی ہوں, ایک کٹوری سالن کی تو لیتی ہوں.
वो दाबड़ा होता है। आप भले उसको कटोरी कह ले, हमें कोई एतराज नहीं है, चूंकि कटोरी भी जाहिर है सिल्वर या पीतल की ही होती है और दाबड़ा भी इसी धात का बनता है। तो हम ये नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे सामने रहिए। आप यकीन माने जुनैद मियां, कभी भी आंखों से कुछ देर के लिए भी ओझल होती हैं, अव्वल तो हो नहीं सकती, चूंकि इतनी बोझल हैं कि ओझल हो नहीं सकती। जितना मर्जी ओझल हो जाए थोड़ी बहुत नजर आती रहती है। तो हम तो खुश हैं। धड़कन साहब, अजीब मंजर देखा आज मैंने। आप बोल भी नहीं पा रहे और बोलने से बाज भी नहीं आ रहे। नहीं, हमारी ये जुर्रत कहाँ कि हम बोले इनके आगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। आप गलत महसूस कर रही हैं। हम तो अर्ज करना चाहते हैं, इनसे नहीं, ये तो हमारी बेगम है, बदकिस्मती से मतलब है हमारी खुशकिस्मती, इनकी बदकिस्मती। हम जैसा नकट्टू इनको मिल गया। और सिर्फ जितनी करनी चाहते हैं अपनी कौम की बहनों से, माओ से, बेटियों से, कि अल्लाह पाक ने खामंद को जितनी तौफीक दी हो, जितना बख्शा हो, जितना रिज़्क अता किया हो, उसी में खुश रहना चाहिए। खुशी जो है वो खुश होने से मिलती है, खुश ना हो तो खुशी नहीं मिलती। तो खुश बंदा किसी भी हालत में रह सकता है। आपको नहीं कह रहे, आप तो, आपके लिए तो हम, आपको मालूम है कि खूबसूरत शेर ही कहते हैं। आज तक कहा है आपने? अरे क्या बात कर रही हैं। ताजा गजल जो इन पे हुई है जुनैद मियां, इरशाद, वो आज यहाँ पे आपके कैमरों के सामने इरशाद धड़कन साहब, अर्ज किया है। इरशाद। यूं तो ठहरी सभी जज्बात से आरी बेगम, आपके जज्बात तो सर आंखों पर। यूं तो ठहरी सभी जज्बात से आरी बेगम, एक गुस्सा है जो तुझ पे है तारी बेगम। 400 पाउंड कोई वेट हुआ करता है, 400 पाउंड कोई वेट हुआ करता है। ये है बाजू का वजन और कहां सारी बेगम। मोहब्बत ही है सारी। बस किया है जैसे लारी हो ट्रैफिक में खड़ी रोक के सबको। अर्ज किया है जैसे लारी हो ट्रैफिक में खड़ी रोक के सबको, एक सेल्फी में समाये यूं हमारी बेगम। सेल्फी ली थी ना आपके साथ अभी आते हुए बाग के किनारे। मैं की डिक्की में फंसे चूहे सा शौहर मुझ पर, क्या खबर वक्त है बारी के है भारी बेगम। खुशियां अल्लाह ने दे दी आपके सबब, आपके जरिए अल्लाह ताला ने खुशियां अनायत कर दी। एक सा सबका रवैया हो तशद्दुद इकसा, चाहे उसकी हो या उसकी या हमारी बेगम। धड़कन जी, मैं सबकी। जाते हुए रास्ते से एक ईंट उठा लीजिएगा। जी आपको पता है जो घर में थी वो तो टूट चुकी है।